قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. المرء مخلوق تحت لسانه. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں کلام امام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام المرء مخلوق تحت لسانه. ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اسی قول کے ذیل میں کربلا درسگاہ انسانیت یعنی کربلا سے ہر کسی کو ہر قسم کا درس حاصل ہوتا ہے. اسلام کی یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایک ایسی دانشگاہ ہے چاہے جس زبان کا سیکھنے والا آ جائے، جس جگہ کا رہنے والا آ جائے اور جس قسم کی حاجت کا رکھنے والا آ جائے، سب کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں. سب کو سب طرح کا علم بھی کربلا سے ملتا ہے. کل کی گفتگو زبان کے صحیح استعمال اور غلط استعمال کے تعلق سے جو ابتدائی طور پر ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر بھائیوں میں صحیح زبان کا استعمال نہ ہو تو پھر اسے دیوار کہا جاتا ہے جو کھڑی ہو جاتی ہے. شوہر و زوجہ میں صحیح زبان کا استعمال نہ ہو تو گھر کی تباہی اور بچوں کی بربادی کا نام دیا جاتا ہے. دوستوں میں اگر صحیح زبان کا استعمال نہ ہو تو پھر تعلقات نیست و نابود ہو کر رہ جاتے ہیں. لہذا انسان کوشش یہ کرے کہ جتنا اس کے امکان میں ہے اتنا خاموش رہ کر اپنے کام کو چلا لے. یہ الگ بات ہے کہ جنگیں بھی دنیا ہی میں ہوتی ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنا جس کے امکان میں ہو اتنا خاموش رہ لے تو اس میں زیادہ عافیت ہے. اور یہ زبان ہے تو معمولی سی
لیکن وزنی بھی بہت ہے. اس کے وزن کا اندازہ بھی اور آپ اگر کرنا چاہیں تو نہیں کر پاتے. جب یہ اپنا کام کرنے پر آ جاتی ہے تو وہ کام جو کوئی بڑا طاقتور انسان اور کئی مل کے نہ کر سکے وہ زبان کر گزرتی ہے. اور پھر اس کا وزن اتنا ہو جاتا ہے کہ سنبھالے بھی نہیں سمجھتا. اور اس کا استعمال کہ نہج البلاغہ کلام امام امیر المومنین کے ذیل میرا آپ سے خطاب ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اس کا استعمال مردوں کے مقابلے میں خواتین کے یہاں زیادہ پایا جاتا ہے. زبان کا استعمال مرد حضرات کے مقابلے میں خواتین کے یہاں زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا دیکھنے کو بھی یہی ملتا ہے، جبکہ کوشش وہی ہونی چاہیے جس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے استعمال پر قابو یا تو پائے یا قابو پانے کی کوشش میں مصروف رہنا چاہیے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ اذا بلغ النساء ونص الحقائق فالاصابۃ الاولی. مولا فرماتے ہیں کہ جب لڑکیاں بیٹیاں حد کمال کو پہنچ جائیں، نہج البلاغہ جب بیٹیاں حد کمال کو پہنچ جائیں یعنی جوان ہو جائیں، فالاصابۃ الاولی تو شادی کے لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے زیادہ حقدار اس کے دادی حال والے ہوتے ہیں. یعنی وہاں پر رشتے کو ترجیح دی جائے. نہج البلاغہ جب بچیاں بڑی ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، حد کمال کو پہنچ جائیں، تو شادی کے سلسلے میں جو زیادہ حق ہے وہ کن کا ہے؟ دادی حال والوں کا. مگر اس زمانے میں اس کا الٹا نظر آتا ہے. اس زمانے میں اس کا الٹا نظر آتا ہے. جہاں کوئی خاتون اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو کر اب شوہر کے یہاں پہنچ گئی، اب وہ صرف شوہر کی زوجہ نہیں بلکہ اب وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ مجھے حاکم بن کر رہنا ہے. اس کو اس کے والدین سے دور کر دینا ہے، اعزا اقارب سے دور کرنا ہے، اور پھر ان کی منزل کمال یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے گھر رکھا جائے، یعنی شوہر کی سسرال میں. اور ایسا نہ ہوا تو پھر وہ نتیجہ یہ ہے کہ بار بار جو ہے وہ کرنٹ کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر حکم میں، ہر معاملے میں اطاعت شوہر کی ہونا چاہیے. تو یہ جو مولا نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اذا بلغ النساء ونص الحقائق فالاصابۃ الاولی، جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں، لڑکیاں بڑی ہو جائیں، تو رشتوں کے حقدار نانی حال کے مقابلے میں دادی حال والے زیادہ ہیں. ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو بہتر بنانے میں مفید اور کارآمد ثابت. یا نہج البلاغہ سے مولا کا یہ ارشاد گرامی جو آپ نے فرمایا، 3 خصلتیں جو مردوں کے لیے بری ہیں، خواتین کے لیے اچھی ہیں. وہ 3 باتیں
جو اگر خواتین میں ہیں، خواتین میں پائی جائیں تو بہت بہتر ہیں، وہی تینوں اگر مردوں میں پائی جائیں تو بری ہیں۔ کون کون سی؟ بزدلی، غرور، کنجوسی، بزدلی، بخالت اور غرور، یہ تین چیزیں خاتون کے لیے اچھے صفات میں ان کا شمار کیا ہے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں۔ فرمایا کہ اگر خاتون بزدل ہوگی تو بہتر ہوگا، مغرور ہوگی تو بہتر ہوگا، کنجوس ہوگی تو بہتر ہوگا۔ مغرور ہوگی تو اس کے بھی فائدے ہیں، ہر کوئی اس کے منہ نہیں لگ سکتا۔ مولا کا نہج البلاغہ سے میں ارشاد اس کا ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ بزدل ہوگی، ذہن میں ہر کس و ناکس کا خوف رہے گا تو بہتر ہے۔ کنجوس ہوگی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور اسے کنٹرول کے ذریعے خرچ کرے گی۔ مگر یہ تینوں باتیں اگر مرد میں پائی جاتی ہیں تو بیکار ہیں۔ مرد کو نہ بزدل ہونا چاہیے، مرد کو نہ کنجوس ہونا چاہیے، مرد کو نہ مغرور ہونا چاہیے۔ صلوات پر اور جب اس زبان کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر بولنے میں چونکہ نقصانات زیادہ ہیں، نتیجہ جو ہے پھر وہ فاصلوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن سے جب سے یہ لگا ہے 20-21 مارچ سے لگا تھا، اور شراب تو ابھی بھی ہفتہ اتوار میں تو ابھی بھی ہے۔ اس سے دو نقصان بڑے ہوئے۔ ایک یہ ہوا کہ لوگوں کے روزگار متاثر ہو گئے، دوسرا یہ ہوا کہ گھروں کے اختلافات بڑھ گئے۔ دو چیزیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ رونما ہوئی۔ اور بات پھر وہیں پہنچی کہ آخر میں نتیجہ جو ہے وہ جب زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو نتیجہ جدائی اور فاصلوں کی شکل میں نظر آتا ہے، جبکہ اس کے اوپر جتنا ہو انسان کرنا چاہیے۔ اور چونکہ موضوع ہے کربلا درسگاہ انسانیت، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کربلا سے اتنا قریب کر دیں، اتنا قریب کر دیں کہ فاصلے درمیان سے نکل جائیں۔ اچھا، کربلا سے قریب کرنے کا مطلب در و دیوار سے قریب نہیں، بلکہ جو کربلا والوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کریں، ہم تعلیمات کو اپنائیں، ہم تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ جیسے کہ میں نے کل بھی ادھر تقلید کی طرف اشارہ کیا تھا، مراج اعظام کی عظمت کی طرف توجہ دلائی تھی، تو تقلید کہتے کسے ہیں؟ تقلید کیسے کہتے ہیں؟ کسی مرجع مجتہد، دیکھیے عرض کر دوں میں، سب امامے والے مجتہد نہیں ہوتے، عوام کے درمیان جو ہے کچھ چیزیں وہ ہو جاتی ہیں کہ جنہیں سمجھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عوام تو کسی کو بھی
علامہ بھی لکھ دیتی ہے، آیت اللہ بھی لکھ دیتی ہے. تو ہمیں خود کو چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں بتلائیں کہ ہم خود ہیں کیا. مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے معنی ہے محنتی کے. مجتہد کے معنی ہے محنتی کے. محنت کرتے 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 اس منزل تک پہنچ جائے کہ قرآن اور احادیث سے مسائل شرعیہ نکال سکے اور ہر مسئلے کا حل قرآن اور احادیث سے نکال کر پیش کر سکے. تب اس منزل پر پہنچے تب کہا جاتا ہے مجتہد. ہم سب کو سمجھ لیتے ہیں. ابھی کوئی میرے نام کے آگے لکھ دے مولانا سید منظر علی عارفی، غلط. اس نے لکھ دیا. مجھے چاہیے جب ممبر پہ آؤں تو منع کروں میں سید نہیں ہوں. یہ میرا فرض ہے، میرے پر ذمہ داری ہے. تو یہی چیز درجات کی بلندی میں بھی عوام اپنے لحاظ سے لکھ دیتی ہے. ہمیں چاہیے ہم بیان کریں. ہم یہ نہیں ہیں، ہماری حیثیت یہ ہے صرف. ہم اس حیثیت کے مالک ہیں. اس سے عوام کو بھی علم ہوگا. تو مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جو اتنا علم کے اندر باور اور پاور رکھتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل شرعیہ نکال سکتا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اسلام نے جبر کیا کہ آپ تقلید کیجئے. نہ. پھر لفظوں پر ذرا غور فرما لیں. لکھنؤ ہے اور آن لائن میں جس سب جگہ سنی بھی جا رہی ہے، دیکھی بھی جا رہی ہے. جبر نہیں کیا کہ آپ کیجئے تقلید. پھر غور کریں میرے لفظوں پر. آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے اسلام کی کہ آپ تقلید کیجئے. تیسری بار کہہ رہا ہوں، نہ میں بھولا نہ میں بھٹکا. یہ نہیں کہا کہ آپ تقلید ضرور کریں، بلکہ کیا آپ خود علم حاصل کر کے اس منزل پر پہنچ جائیں کہ قرآن اور احادیث سے مسائل نکال لیجئے. مگر جب نہیں نکال سکتے تو تقلید کرنا ضروری بھی ہے. جب اتنا علم نہیں ہے تو پھر ایسے کی تقلید کریں کہ جو قرآن اور احادیث سے مسائل شرعیہ نکال کر ہم تک پہنچائیں. ابھی ہمیں کچھ محنت کرنی پڑ جائے. دیکھیے محنت سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. محنت سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. جو کام ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال اور جائز طور پر کر سکتے ہیں اسے ہم کریں. جو کام ہم دائرہ شریعت میں رہ کر جائز اور حلال طور پر کر سکتے ہیں اسے ہم کریں. کوئی دشواری نہیں ہے. آپ کسب معاش کے لیے محنت کریں. رزق حاصل کرنا ہے کیجئے محنت جائز طور پر جو بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں. ایک صوفی مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص نے 7ویں معصوم 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس نے دیکھا کہ دو اشخاص کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تکیہ کیے ہوئے ہیں اور کسی محنت کی تیاری یہی ہے کہ کوئی محنت کر رہے تھے. اس نے کہا کہ آل محمد میں اتنے بزرگ ہونے کے بعد بھی آپ لوگ قصب دنیا کے لیے اس عمر میں بھی مصروف ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب دیکھیے کیا. امام فرماتے ہیں کہ ہم قصب دنیا میں مصروف نہیں ہیں، قصب معاش کے لیے محنت کر رہے ہیں. یعنی رزق حاصل کرنا، روزی حاصل کرنا، دنیا کو کمانے کے لیے نہیں بلکہ اخراجات کو پورا کرنے کی محنت کر رہے ہیں. تو فرماتے مولا کہ اس عالم میں اگر مجھے موت بھی آ جائے، مولا نے کیا جواب دیا کہ اس صورت میں اگر مجھے موت بھی آ جائے کہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر رہا ہوں اور اس پہ حلال کمانے میں مصروف ہوں. فرمایا کہ یہ موت میری مجاہد کی موت ہوگی. تو محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں. محنت چاہے کوئی علم میں کرے، محنت چاہے کوئی رزق حاصل کرنے کے لیے کرے، کسی صورت میں آپ محنت کیجئے، کوئی دشواری نہیں ہے. کرے انسان. مگر یہ سماج وہ ہے کہ سماج کسی کو اگر کوئی چھوٹا کام کرتا دیکھ لے تو یہ اس کو رہنے بھی سکون سے نہیں دیتا، دیتا بھی کچھ نہیں ہے. وہ ہے نا جو عام طور پر ایک مثال مشہور ہے کہ کسی کو نہ اچھا کھاتا دیکھ کر انسان خوش ہے،
نہ محنت کرتا دیکھ کر خوش ہے، نہ کسی کی بلندی دیکھ کر خوش ہے۔ آپ دوسروں کو محنت کرتا دیکھ کر ناراض نہ ہو، بلکہ خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلوات پر محمد والے ابھی ہم نے خود درگاہ کے احاطے میں تو ٹیبل رکھ کر یہ اپنے لکھنؤ اور اس پہ وہی جو تبرکات ہیں اس طرح کی چیزیں رکھ لی، بیٹھے۔ اللہ کو منظور ہوگا وہ اس کے لحاظ سے اس کی مہربانی ہوگی، یہ سوچ کر کے ادارے میں استاد ہیں الحمدللہ، خدا کا شکر ہیں، تنظیم المکاتب جو تنظیم المکاتب لوگوں کے لیے مسلسل مارچ سے لے کے اب تک اس نے راشن کی تقسیم میں بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور ابھی جو افراد روزگار سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں کے فارم وغیرہ بھریں۔ میں نے ایک روز پہلے بھی کہا تھا 2 محرم کی مجلس میں، وہاں سے ایسا دیا جا رہا ہے روزگار بھی کریں، وہاں کے اصول و قوانین کے لحاظ سے شروع کر دیا جو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہ کسی بھی عمر میں علم حاصل کرنے میں کوئی دشواری ہے، اور نہ کسی بھی طور پر رزق حلال کو حاصل کرنے میں محنت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ کیجیے محنت کیجیے۔ آپ دیکھیے کربلا درسگاہ انسانیت میرا موضوع سخن ہے، کیا امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی یہ سیرت اور یہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہودی کے باغ میں پانی سینچ رہے؟ کیوں سینچا؟ تاکہ ان چاہنے والوں تک بعد کی آنے والی اس امت کا قوم تک یہ میسیج پہنچے۔ تو اس کے حلال کے لیے آپ محنت کریں، کوئی دشواری نہیں۔ بس آخری فقرہ ٹولنا، تو یہ جو تقلید ہمارے اوپر رکھی ہے، تقلید یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں، بلکہ کریں یا تو اتنا علم حاصل کر لیں کہ خود ہم قرآن سے احادیث سے تمام تر شریعت کے مسائل کو خود حاصل کر لیں، نکال سکیں، اور نہیں تو پھر کسی کی تقلید کسی کی بھی کریں جس کی آپ چاہیں، اس میں آپ کو اختیار۔ تقلید کرنے سے ہمارے جتنے دینی امور ہیں، جتنے دینی معاملات ہیں، سب سدھر جاتے ہیں۔ بغیر تقلید کے بالکل ایسا ہے، بس ایک مثال اور یہیں پر بات کو تمام، بغیر تقلید کے جتنے بھی واجبات و مستحبات انسان انجام دیتا ہے، بس ایسا ہے جیسا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، یہ وضو ہی نہیں کیا تو تقلید کیجیے۔ تقلید کریں گے زندگی سدھرے گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے اس کام کو بجا لانا ہے، اس کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا۔ اور وہی ترتیب کل 4 محرم تھی، جسے امام نے رجل فقیہ لکھا تھا، حبیب ابن مظاہر، ان کا تذکرہ ہوا تھا، اور چونکہ آج کی بات اس منزل پر تمام ہو رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے مسائل معلوم کریں، نہیں پتہ ہے تو دوسروں سے پوچھیں، بچوں کو بھی بتلائیں، اگر آپ کو علم ہے گھر میں سکھائیں۔ دیکھیے آپ کس موقع پر، کس منزل پر مسئلہ شرعی معلوم کیا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اسے مسائل پہ آ گئے۔ فقرہ کہتا چلوں تاکہ آپ کے جذبہ ایمانی میں اور اضافہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے یہاں گاڑی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ یہاں ہوتا کیا، اوپر جیسے کہ یو پی لکھا ہے، یو پی کے بعد میں 32 32، یہ کہاں کا نمبر ہوا؟ لکھنؤ کا۔ اس کے بعد میں ABCD ABEFGH لکھا رہتا ہے، اس کے نیچے نمبر لکھا رہتا ہے۔ ہر جگہ کا اصول ہے،
مگر اللہ آپ کو نصیب کے لحاظ سے اتنا بلند کرے کہ آپ سیریا جائیں، ملک شام جائیں اور زیارت کریں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی، اور دیگر اطباط عالیات مزارات مقدسہ کی زیارت کو آپ جائیں، آپ تجربہ کیجیے گا۔ جب آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے، میری باتیں جو تجربات کی روشنی میں ہوتی ہے، میں پہلی مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جو آپ کو ہمارے لکھنؤ یا انڈیا میں نظر آئے گا، جہاں بھی یہ گاڑیوں کا سسٹم، نمبر لکھنے کا، نام لکھنے کا، یہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ یہ پٹی ہے، نیم پلیٹ ہے جس پر گاڑی کا نمبر لکھنا ہے، نمبر پلیٹ ہے۔ اوپر جو آپ کو لکھا ملے گا ہر گاڑی کے نمبر پلیٹ پر سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ نیچے گاڑی کا نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ملے گا۔ خاتون تھی، میں نے عرض کیا نا نہجو بلاغہ سے خاتون کے لیے کیا کیا بتلایا۔ خاتون تھی، علی کی بیٹی تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی، باپ کے لہجے میں خطاب کیا تاکہ پردہ بھی محفوظ رہے، اور جسے یہ چاہا تھا یزید نے کہ اس خاتون کی آواز کو دبا دیا جائے، کیونکہ حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، حسین کے آوان و انصار شہید ہو گئے۔ اب کون ہے جو تذکرہ حسین کو عوام تک پہنچائے گا؟ حسین کے بعد جناب زینب کبریٰ حسین بن کر میدان میں آئے۔ حسین کے بعد زینب کبریٰ نے لہجہ اپنے بابا علی کا اختیار کیا، پردہ بھی باقی رہا، پیغام کربلا کو بھی عام کیا۔ آپ دیکھیے، جس کے نام کو مٹانا چاہا تھا، جیسے ہی آپ اب اس کے شہر میں جائیں گے، ملک میں جائیں گے، پہلے اس خاتون کا، اس عالم غیر معلمہ کا، عقیلہ بنی ہاشم کا نام نظر آئے گا، بعد میں گاڑیوں کے نمبر لکھے ملتے ہیں۔ اور آپ کو وہاں جا کر کہنا نہیں پڑے گا کہ ہمیں جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر جانا ہے۔ ایئرپورٹ سے آپ اتریں گے، خود بخود ساری گاڑیوں والے سمجھ جاتے ہیں یہ جناب زینب کبریٰ کے زائر، یہ جناب سکینہ کے زائر، انہیں وہیں پہنچانا ہے، اور بڑی عزت و احترام سے لے کر جاتے ہیں۔ اسی شہزادی زینب کبریٰ نے، یہ ہے مسئلہ شریف۔ جب خیموں میں آگ لگ گئی، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہے، ہمیں بتلایا کہ دیکھو یہ ہے حق شریعت کا آپ کے اوپر۔ وقت کے امام اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے عابد بیمار سے معلوم کیا، بیٹا عابد بیمار، یہ بتلاؤ کہ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، عابد بیمار کے پر غشی طاری ہے، بیٹا یہ بتلاؤ کہ ہم اپنی جان کو بچائیں یا جل کر خاک ہو جائیں؟ یہ ہے مسئلہ شریع، ہر موقع پر مسئلہ معلوم کیجیے۔ کیا کہا عابد بیمار نے؟ وقت کے امام نے، امام وقت نے کیا کہا؟ کہ اماں جان کا بچانا، وہی کیا۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنی پشت پر وقت کے امام کو بحفاظت نکالا جلدی شوروں سے۔ یہ زینب کبریٰ جب چلی تھی نا مدینے سے، اس کے بعد میں 2 تحفے، 2 گلدستے، 2 جگر کے ٹکڑے، 2 آنکھوں کے پالے، جنہیں آغوش میں اپنی پروان چڑھایا تھا، 2 بیٹے، کیا کہہ کر جناب عبداللہ نے پیش کیا تھا کہ علی کی بیٹی حسین پر وقت پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ فخرا کیا جو صاحبان اولاد ذرا درد محسوس کریں، تاکہ آپ کے آنسوؤں کی برکت سے آپ کی اولاد کی اللہ حفاظت کرے۔ اولاد کو کیا سوچ کر آپ پروان چڑھاتے ہیں؟ آج اتنا بڑا ہے، کل اتنا بڑا ہوگا، پرسوں اتنا بڑا ہوگا، اللہ پروان چڑھائے ہیں۔ مگر ہاں، جناب عبداللہ لا کر خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب زینب کبریٰ، اور جناب زینب کبریٰ نے بھی جیسے حسین پر وقت پڑا پہلے اپنے بیٹوں کو قربان کیا۔ لما جائے حسین، یہ میرے قربان۔ اور اب علی کی شیر دل بیٹی کا صبر و ضبط بھی دیکھیں، کیا صبر و ضبط ہے۔ صبر و ضبط یہ ہے
کہ جب وقت آیا بیٹوں نے اجازت لی اپنے امام سے، حق جہاد ادا بھی کر لیا، کم سن تھے، جو مجھے صبر کی مثال پیش کرنی ہے بس، اور وہیں پر مسائل تمام۔ اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، اور جو بیٹوں کے متمنی ہے اللہ انہیں جناب اون محمد سلام اللہ علیہ کے طفیل میں، ان کے طفیل میں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، اور جناب زینب علیہ السلام کے طفیل میں پروردگار خواتین کے پردوں کی حفاظت کرے۔ فکر سن لیجیے مسائل تمام۔ ماموں اپنے بھانجوں کے لاشیں لائے اٹھا کر، مگر یہ ماں کا جگر ہے کہ ضبط سے کام لیا، صبر سے کام لیا۔ بیٹوں کے لاشیں آ گئے مگر جناب زینب کبریٰ نے صبر کا مظاہرہ کیا، دونوں کے لاشوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کیا، اور کیا کہا؟ پروردگار میری ان ہدیوں کو قبول فرما۔ یہ ہے ایک ماں کا جگر، اسے کہتے ہیں کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب کبریٰ۔ کربلا سے اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، سب کے سرنیزوں پر ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کے بھی دو جگر کے ٹکڑے ہیں جو آغوش کے پروردہ ہیں، دونوں کے سرنیزوں پر۔ جب رونا آتا ہے حسین کو روتی ہے، ہائے اپنے آغوش کے بالوں کا ماتم نہیں کرتی۔ اسیر ہوئی، قید خانے میں پہنچی، رہائی بھی مل گئی، وہ مکان خالی ہوا۔ کبھی جائیے آپ سیریا جا کر دیکھیے گا، میں نے اس مکان میں سن 2010 میں مجلس پڑھی، نیٹ پر پڑھی، کہ جس مکان میں جناب سیدہ زینب کبریٰ نے پہلی بار قائد شام سے رہائی پانے کے بعد مجلس اپنے ماجائے حسین کا اور اپنے چاہنے والوں کا ماتم کیا۔ اب اس گھر کو جو ہے مسجد بنا دیا گیا ہے، اس میں ایک محراب ہے، محراب کا نام ہے محراب امام زین العابدین۔ سراغے عائزہ کے، اقارب کے، بھتیجے کے، چاہنے والوں کے، بھائی کے، سب کو روئی، مگر اپنے بیٹوں کا ماتم یہاں بھی نہیں کیا۔ اگر کسی شام کی خاتون نے یہ کہا کہ جو دو چاند سے سرائے ہیں کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تو زینب کبریٰ نے کہا ماں تو ہے، مگر ماں وہ ہے جو اپنے ماجائے حسین کا ماتم کرے گی، بیٹوں کا ماتم دے گی۔ ارے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے زینب، اس کا ماتم کرے۔ اب دیکھیے صبر ہے، کربلا میں بھی آ گئی، یہاں بھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، مگر ہاں جب مدینے واپس آئی ہیں اور جناب عبداللہ نے کہا ہے بیٹا عابد بیمار اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اپنے گھر نہیں آئیں گی، عابد بیمار نے پیغام پہنچا دیا کہ پھوپھا کہہ رہے تھے شام ہوئی، جس منزل سے بھی گزری ہیں جناب زینب کبریٰ کو ان کے گھر تک پہنچایا گیا۔ ہائے ایک ماں ہے، ہر منزل پر صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتی رہی، جہاں جو فرض تھا وہی ادا کیا، مگر اب جو وقت آیا کہ جناب عبداللہ سخی تھے، وقت نہیں یہ ورنہ عرض کرتا، جناب عبداللہ سخی بھی تھے، بڑے کسان تھے، لوگ انہوں نے کہہ رکھا تھا جہاں سے لوگوں کو راشن اور کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی دے دیا کرے ان کے نام پر۔ عبداللہ آئے، اب جو گھر آئے تو دیکھ کر کیا آ کر دیکھا ایک خاتون ہے جو ماتم کر رہی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ کوئی غم نہ دے، بس آدھے منٹ کے اندر بات تمام، مسائل تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا یہ کون خاتون ہے؟ ظاہر ہے کہ سر کے بال سفید ہو گئے، ضعیفہ نظر آئی، کہ کون ہے جو اس انداز سے ماتم کر رہی ہے؟ نہیں پہچان پائے، جیسے یہ کہا کون؟ جناب زینب کبریٰ نے۔ اب جو عبداللہ کو نظر بھر کے دیکھا تو معلوم ہے کیا کہا، ہائے عبداللہ یہ زینب کی بے کسی ہے، یہ زینب کی غربت ہے کہ مجھے میرا والی و وارث نہیں پہچان پا رہا، ارے مجھے کربلا کے مصائب نے ضعیفہ بنا دیا۔ شام ہوئی، عبداللہ کہتے ہیں اٹھیے بی بی، کیا حجرے میں نہیں چلیں گی؟ اور محمد کی نشانیاں نہیں دیکھیں گی؟ آرام نہیں کریں گی؟ اب جیسے بازوؤں کو سہارا دیا والی و وارث نے حجرے تک پہنچایا، بس ایک فکر اور مصائب طرف، اللہ کسی ماں کو کسی باپ کو اولاد کا صدمہ نہ دے۔ اب جو زینب کبریٰ حجرے میں گئی، جا کر دیکھا اور محمد کے لباس نظر آئے، اور محمد کے قرآن نظر آئے، اور محمد کے بستر نظر آئے، اور محمد کی نشانیاں نظر آئے، سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کیا، اے میرا لال اور محمد، جب تک ماں زندہ رہے گی ماتم کرتی رہے گی۔
گئی. ہائے دو آغوش کے پالے تھے, دونوں کو قربان کر کے آ گئی. اب صرف نشانیاں دیکھے گی اور اپنی آغوش کے پالوں کو یاد. ولا لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه. باری لحبت و خیل حضرات محمد علیہ محمد علیہ السلام ہم سبھی کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف. ہم سبھی کے رزق میں اور روزگار میں برکت عطا فرما. جو دیگر ممالک میں افراد روزگار کے لیے گئے ہیں یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, انہیں آزاداری کرنے کا موقع نصیب فرما, ان کے رزق میں روزگار میں برکت عطا فرما. پروردگار ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے, معبود کے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما, حج اور عمرے سے مشرف فرما. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سبھی کو مولا کے ناصر